السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی تبرکات کی بات کریں گے۔ تبرکات یعنی اللہ کے نیک بندوں، محبوبان بارگاہ سے نسبت رکھنے والی چیزیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، تہبند شریف، کرتا مبارک، امامہ شریف، نالین شریف، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، اور اس مہینے میں جگہ جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، اور بہت سے مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود بھی۔ اور یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 یا 5 عمرے فرمائے اور 1 مرتبہ حج فرمایا، اور اسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال اتارے۔ تو یہی وہ مبارک بال ہیں جو آج پوری دنیا میں پہنچے ہوئے۔ تو سوال یہی آتا ہے ذہن میں کہ کیا وہ اتنے زیادہ بال مبارک تھے؟ کیا وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ پوری دنیا میں پہنچ گئے؟ آج دنیا کے ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر بستی، ہر آبادی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہے کہ نہیں؟ اور وہاں ان کی زیارت بھی کی جاتی ہے۔ تو سوال یہی کہ کیا وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ پوری دنیا میں پہنچ گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، ظاہر سی بات وہ ہیں کس کے منہ مبارک؟ امام الانبیاء کے منہ مبارک ہے، سید المرسلین کے منہ مبارک ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی شان یہ ہے کہ اگر اس کا اہتمام کیا جائے، یعنی ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کی جائے، اور یہ جو عطر پہلے بھی بتا چکا کہ آج کل جو بھی عطر ملتے ہیں، یہ ان عطروں میں کیمیکل شامل کیا جاتا ہے، اور یہ خوب ڈال دیا جاتا ہے منہ مبارک کے اندر۔ یہ اتنا زیادہ، یہ بلکہ جہاں جس مخصوص جگہ پر منہ مبارک رکھے ہوں اس میں تو عطر ڈالنا ہی نہیں چاہیے، یہ والا عطر جو کیمیکل والا عطر ہے، یعنی یہ عطر منہ مبارک سے ٹچ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آس پاس میں ڈالیں آپ، جو خالی جگہ ہو اس میں ڈالیں، منہ مبارک تک یہ عطر نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو کہیں سے اوریجنل عطر مل جائے، بالکل اصلی،
جس میں کسی طرح کا کوئی کیمیکل شامل نہ کیا گیا ہو، جو پھولوں کے رس سے بنایا جاتا تھا پرانے زمانے میں. لیکن اب ایسا کوئی عطر ملتا ہے؟ نہیں ملتا. عام طور پر جو عطر ملتے ہیں ان میں کیمیکل شامل ہوتا ہی ہے. اس لیے منہ مبارک کے اندر یہ عطر نہیں ڈالنا چاہیے. سیدھی بات، آپ ڈال رہے ہیں اچھی نیت کے ساتھ کہ خوشبو آئے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو یہ مصنوعی خوشبو کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ان کا منہ مبارک ہے کہ جن کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی. ارے ان کا پسینہ بھی مشک سے زیادہ بہتر خوشبو دیتا تھا. تو یہ دنیا کے بناوٹی عطر کی وہ ہم اپنی عقیدت میں ڈالتے ہیں. تو اگر اوریجنل ملے تو وہ ڈالا جائے. اوریجنل عطر ہو جس میں کسی طرح کا کوئی کیمیکل شامل نہ ہو. تو یہ کیمیکل کی وجہ سے یہ بسا اوقات نقصان ہوتا ہے. اگر اہتمام کیا جائے پورے طور پر، یہ اب تو مخصوص وہ اس کے جو ڈبے بھی آنے لگے منہ مبارک کے، اس میں موم سے بیچ میں ایک مخصوص حصہ بنا ہوتا ہے، اسی میں منہ مبارک شریف کو نصب کیا جاتا ہے. وہاں لگا دیا اور اگل بگل جو ہے کہ وہ سندل ڈال دیتے ہیں یا کوئی اور دوسری چیز. اور اس میں اہتمام یہ عطر ڈالے تو وہ اگل بگل میں گرنا چاہیے. اور منہ مبارک پر اگر آپ کو کچھ ڈالنا ہی ہے تو زیتون کے تیل کی 1-2 بوند ڈال دیں. زیتون کے تیل کی 1-2 بوند بس اس میں، اور وہ بھی اس انداز میں اوپر سے نیچے آنی چاہیے کہ منہ مبارک کو کوئی نقصان نہ پہنچے. منہ مبارک ایسے نصب ہوتا ہے، کبھی عطر بھی اس طرح سے اس انداز میں ڈالا جاتا ہے کہ منہ مبارک اس میں ڈوب جاتا ہے. منہ مبارک جو ایسے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسے گر جاتا ہے. تو یہ بھی تو مناسب بات نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے. تو بہرحال ان ساری چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے، اور کوئی بھی کام ہم کریں تو ادب ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. اور یہ ذہن میں تصور رہنا چاہیے کہ یہ منہ مبارک جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں یہ کسی عام انسان کا بال نہیں ہے، یہ تو سرتار کائنات کا بال ہے. تو جب یہ تصور ہوگا تو پھر ویسی تعظیم بھی ہم کریں گے، اور اسی انداز کی تعظیم ہونی بھی چاہیے. کیونکہ کہیں گستاخی ہو گئی، کہیں بے ادبی ہو گئی تو ہمیں بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور جان بوجھ کر اگر یہ معاملہ ہوا ہے بے ادبی کا اور بے حرمتی کا، گستاخی کا، تو آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے. لیکن کوئی سنی مسلمان کبھی بھی ہرگز بھی جان بوجھ کر منہ مبارک کی بے حرمتی اور بے ادبی نہیں کرتا. یہ انجانے میں ہو جاتا ہے، کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بات تھی کہ اگر اہتمام کیا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا تو بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ منہ مبارک شریف میں سے شاخیں نکلتی ہیں. اور صرف شاخیں نہیں، آپ نے اگر نصب کیا ہے تو تھوڑا حصہ اوپر ہے تھوڑا حصہ نیچے. ایک جگہ پہ ہم نے سنا وہاں پر مومناوڑ کے اندر، گوپی پورم مومناوڑ میں ایک جگہ پہ یہ اس طرح کے منہ مبارک موجود ہیں کہ اوپر سے تو شاخیں نکلتی ہیں، نیچے سے جڑیں بھی نکلتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر منہ مبارک شریف پائے جاتے ہیں کہ یہ شاخیں نکلتی ہیں، پھر ان شاخوں کو الگ کیا جاتا تھا اور پھر دوسروں کو دے دیا جاتا تھا تبرک کے طور پر کہ ان کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے. تو یہ ہوتے ہوتے آج منہ مبارک پوری دنیا کے اندر پہنچ گئے. ہر علاقے میں، ہر شہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال یہ پائے جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے شاخیں نکلتی ہیں. اب غور کرنے کی ضرورت، شاخ کس میں سے نکلے گی؟ آپ اب درختوں کو دیکھ لیں، جو درخت مرجھا جاتا ہے، جو درخت مر جاتا ہے، اس میں پھر پتے نہیں آتے، اس میں پھر شاخیں نہیں نکلتی. لیکن جو درخت تر و تازہ ہوتا ہے، جو درخت زندہ ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اس میں سے پتے بھی نکلتے ہیں، اس میں سے شاخیں بھی نکلتی ہیں. حضور کے منہ مبارک سے شاخیں نکل رہی، اس کا کیا مطلب؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بال زندہ ہے. اور جس نبی کا ایک ایک بال زندہ ہے وہ نبی خود کیوں نہ زندہ؟ اس لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ شان ہے ہمارے نبی کی. یہ ہم تو الحمدللہ ماننے والے ہیں، ہم تو عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور ان سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں. اور الحمدللہ سنی مسلمانوں کو ان چیزوں سے برکت حاصل ہوتی بھی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فائدہ اٹھانے کے لیے ویسی عقیدت بھی ہونی چاہیے.
برکت حاصل ہونے کے لیے یقین بھی ہونا چاہیے. اب وہ جو نہیں مانتے، جو گستاخان مصطفیٰ ہیں، جو بد مذہب ہیں اور گمراہ فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اگر زیارت کریں گے بھی، وہ اگر دیکھیں گے بھی، تو وہ کچھ نہ کچھ نکتہ چینی کی نیت سے کہ کیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ لوگ زیارت کرتے ہیں، یہ لوگ دعوے کرتے ہیں، تو ان کا کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ رہتا ہے. وہ عقیدت نہیں ہوتی، وہ یقین نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، تو کیا فائدہ نظر آئے گا؟ ساری برکتیں تو سنی مسلمانوں کے لیے تھیں، ساری برکتیں عاشقان مصطفیٰ کے لیے تھیں. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو تبرکات کی جو ہم زیارت کرتے ہیں اور تبرکات کی جو ہم تعظیم کرتے ہیں، ان کو قابل احترام سمجھتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آج کل کے علماء نے یا آج کل کے بزرگوں نے یہ رائج نہیں کیا، بلکہ یہ تو اگلی امتوں میں بھی تھا. یہ جو طریقہ ہے کہ انبیاء کرام سے نسبت رکھنے والی چیزیں، صالحین اور نیک لوگوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں قابل احترام ہوتی ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے اور ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے. یہ اگلی امتوں میں بھی تھا، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تبرکات کی عظمت یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے، یہ دلوں کا تقویٰ ہے. ایک بات آپ یہاں پر ذہن میں رکھتے ہوئے چلے کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں نا، ظاہری عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور نفل نمازیں اور بھی ذکر و اذکار وظائف، یہ جو بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں یہ ہمارے بدن کا تقویٰ ہے، یہ بدن کی پرہیزگاری ہے. لیکن محبوبان بارگاہ کی تعظیم کرنا، انبیاء کرام کی تعظیم کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بجا لانا، یہ دل کا تقویٰ ہے، یہ دل کی پرہیزگاری ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنی چاہیے، یہ بات اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گئی. اب ہم غور کریں تو قرآن کی بہت ساری آیتوں کے اندر بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور ڈیل ڈول جانوروں کو ہم نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا، ڈیل ڈول والے جانوروں کو ہم نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بھلائی ہے. کون سے جانور؟ قربانی کے جانور. قربانی کے جانور وہ جو ڈیل ڈول والے ہوتے، یعنی بڑے جانور جیسے کہ گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ ڈیل ڈول والے جانور. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ان جانوروں کو ہم نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا، ان جانوروں کو ہم نے اپنی نشانی بنایا ہے اور نشانی ہونے کی وجہ سے ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے بھلائی رکھ دی گئی. قربانی کے جانور، قربانی کے جانور میں ہمیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں قربانی کرنے کی وجہ سے؟ اور قربانی کے جانور عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتے، قربانی کے جانور کی پھر تعظیم بھی کی جاتی ہے. قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو اس انداز میں پالا جاتا ہے، اس انداز میں اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو چارہ دیا جاتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں کیونکہ وہی جانور ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت قربانی انجام دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا، تو ان سے بھی برکتیں حاصل ہوتی اور ان کی بھی تعظیم کی جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اور آگے چلیں تو ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، جو اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، صفا اور مروہ کے درمیان وہ سعی کرے. صفا اور مروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے جہاں پر آج خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ آباد ہے.
اور ایک توشے دانی کے اندر کھجوریں تھی اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ملاقات کے لیے آتے تھے، کبھی کبھی حال پوچھنے کے لیے آتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو توشہ دانی میں کھجوریں تھیں وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور پانی مشکیزہ جو تھا وہ اس میں سے پانی بھی ختم ہو گیا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی میں دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل کو پلائیں تو کیا پلائیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس اور بھوک کی وجہ سے تڑپنے لگ گئے۔ تو ایک ماں سے کب اپنے بچے کا تڑپنا دیکھا جا سکتا ہے؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے لگ گئی۔ کبھی صفا پر جاتی تھی، کبھی مروہ پر جاتی تھی پانی کی تلاش میں کہ کہیں پانی مل جائے تو میں اپنے لخت جگر کو پلا دوں۔ تو پہلے صفا پر تشریف لے گئی اور پھر وہاں سے آنے کے بعد مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی مل جائے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک جگہ وہ آتی ہے کہ جہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں سے نظر نہیں آ رہے تھے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پر جو ایک مخصوص جگہ ہے اور زمین کا ایک مخصوص ٹکڑا ہے، وہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگی، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوڑنے لگی تاکہ جلدی سے اتنا حصہ پار ہو جائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر سے نظر آنے لگ جائیں۔ تو اس جگہ کو جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے یا جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے اور جن لوگوں نے سعی کی ہوگی، تو وہاں پر وہ ایک مخصوص جگہ جہاں پر ہری لائٹیں لگی ہوئی ہے، ایک جگہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ایک جگہ پر جا کر وہ ختم ہو جاتی ہری لائٹیں، اس کو عربی میں اور کتابوں کے اندر میلین اخضرین لکھا گیا ہے کہ پہلے وہاں پہ 2 ستون لگے ہوئے تھے، جہاں سے وہ جگہ شروع ہوتی ہرے رنگ کا ایک ستون وہاں بنا ہوا تھا، اور جہاں وہ جگہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ ایک دوسرا ستون بنا ہوا تھا، لیکن اب تو ستون ختم کر دیے گئے، اب تو لائٹوں کا زمانہ ہے تو لائٹیں لگا دی گئی ہے۔ تو جہاں تک وہ ہری لائٹیں لگی ہوئی، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ دوڑ کر اس جگہ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پار کیا تھا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی تلاش کرنے کے لیے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے تھے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیچ میں دوڑی تھی، تیز قدموں کے ساتھ چلی تھی، تو وہ بھی اس وجہ سے چلی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک نیک بندی سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے اب قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو واجب قرار دے دیا۔ حضرت ہاجرہ سے نسبت ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ تو پانی ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے چکر لگائے تھے، پانی کو تلاش کرنے کے لیے چکر لگائے تھے۔ ہمیں ابھی پانی تلاش کرنا نہیں ہوتا، ہم اگر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں تو الحمدللہ پانی تو بہت زیادہ اب مہیا، اب تو زمزم کا بھی پانی مہیا ہے، اب ہمیں پانی تلاش کرنا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی اس بندی کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان سعی کی جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے، اور حضرت ہاجرہ سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیوں میں شامل فرما دیا ہے کہ اب ان کی تعظیم بھی کی جاتی ہے، اب وہاں عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی صحیح نہیں کرتا تو اس کا عمرہ بھی نامکمل ہے، اس کا حج بھی ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ صحیح کو واجب قرار دے دیا گیا، اور یہ صرف کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان میں سے جو بھی عمرہ کرے گا یا جو بھی حج کرے گا اس کے لیے سعی کرنا واجب ہے۔ اور پھر یہ بھی تو غور کریں کہ ہم سعی کریں تو نارمل انداز میں ادھر سے ادھر چل کر چلے جائیں، 7 چکر اس طریقے سے کر لیں، لیکن نہیں، ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ میلین اخضرین کے درمیان تیزی کے ساتھ چلنا ہے، وہاں ہمیں دوڑنا ہے، دوڑ لگانی ہے، اس جگہ کو تیز قدموں کے ساتھ ہمیں پار کرنا ہے۔ جبکہ حضرت ہاجرہ کے سامنے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مسئلہ تھا، ہمارے آپ کے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، ہماری نگاہوں سے تو کوئی اوجھل نہیں ہو رہا ہوتا، اور ہمیں کسی کی فکر لاحق نہیں ہوتی کہ ہم تیز دوڑے، نہیں، بس حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ چیز بھی لازم اور ضروری قرار دے دی گئی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے صفا اور مروہ کتنے محترم ہو گئے، قابل تعظیم ہو گئے کہ اب وہاں دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ ایک چکر لگائے تو پھر دعا کرتے ہیں، صفا پر دعا کرتے ہیں، مروہ پہ جانے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور جب صحیح مکمل ہو جاتی تو وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔
اور صفا اور مروہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں. تو سوچیں آپ کہ ایک اللہ کی نیک بندی سے صفا اور مروہ کو جب نسبت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیوں میں شامل فرما لیا. ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزیں آپ کا جبہ مبارک، آپ کا کرتا مبارک، تہبند شریف، نالین مبارک، امامہ شریف، منہ مبارک، یہ حضور سے نسبت ہونے کی وجہ سے ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے اور یہ بھی ہمارے لیے قابل تعظیم اور اس سے بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور آگے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے. اور یہ گھر سارے جہان والوں کے لیے برکت والا اور ہدایت اور رہنمائی. خانہ کعبہ، اب خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر کے. آپ کو اس کے بارے میں پوری تفصیل میں خانہ کعبہ کی تاریخ بیان کر چکا ہوں کہ کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا. سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اثر نو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، طوفان آنے والا تھا تو خانہ کعبہ کی عمارت کو آسمان پر اٹھا دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وہاں کوئی عمارت موجود نہیں تھی، صرف ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا. لوگ آتے تھے اور اسی کا طواف کر کے چلے جاتے تھے. مرور زمانہ کی وجہ سے، دن گزرنے کی وجہ سے وہ ٹیلا بھی، اس کی نشانیاں بھی غائب ہو گئی تھی، اس کے آثار بھی ختم ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں پوشیدہ ہو گئی ہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پر مجھے اس کی عمارت بنانی ہے. اس کی حدود کا اگر تعین ہو جاتا کہ کتنی لمبائی چوڑائی میں خانہ کعبہ بنانا ہے تو پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. حضرت جبرائیل نے بتا دیا کہ اتنے حصے کے اندر خانہ کعبہ ہے. یا یہ بیان کیا گیا، ایک روایت میں یہ آیا کہ ایک ہوا چلی، ایک تیز ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چلی اور اس ہوا نے مٹی کو اڑایا. اب مٹی کے اڑنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بنیادیں جو پوشیدہ ہو گئی تھی وہ ظاہر ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. تو یہ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کو بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت حاصل ہے. انبیاء کرام سے اور فرشتوں سے نسبت ہونے کی وجہ سے آج خانہ کعبہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. آج خانہ کعبہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ کوئی مومن وہاں پہنچے اور سب سے پہلے جب اس کی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑے، پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیا کرتا ہے. یہ خانہ کعبہ میں یہ عظمت کہاں سے آئی؟ خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مرتبہ کیسے دیا؟ انبیاء کرام سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے، نیک بندوں سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے خانہ کعبہ آج اتنا محترم ہو گیا ہے. تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور وہی خانہ کعبہ، اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم کہ خانہ کعبہ کے اندر بہت ساری روشن نشانیاں ہیں اور انہی نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم بھی. مقام ابراہیم ابھی آپ اور گئے ہوں گے، ہم بھی گئے، اور اگر نہیں بھی گئے تو تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ وہ سنہری رنگ کا پنجرا نما جو بنا ہوا ہے خانہ کعبہ کے ایک جانب، سنہری رنگ کا جو پنجرا نما بنا ہوا ہے وہی مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کا مطلب کیا ہوا کہ اس جگہ پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے تھے. یہ بات بھی میں بتا چکا کہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر کرنے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹ لے کر آتے تھے، گارا لے کر آتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جا رہے تھے. تو تعمیر کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ اب یہ جو دیوار ہے یہ بہت اونچی ہو گئی، اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. تو یہ جو پتھر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہ جیسے جیسے
اب خانہ کعبہ کی دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی، وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ یہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود، یہ آج اس جگہ پر موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی نشانیوں میں شمار فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ اس میں روشن نشانیاں ہیں، اس میں واضح نشانیاں ہیں، اور انہی نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، اور مقام ابراہیم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو کیسا برکت والا بنا دیا ہے، اور اس جگہ کو کیسا عظمت والا بنا دیا کہ اب اس کی تعظیم بھی کی جا رہی، اب اس کی زیارت بھی کی جا رہی ہے، اور اس سے برکت بھی حاصل کی جا رہی، بلکہ حکم ہو گیا کہ جو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور طواف سے فارغ ہوگا تو طواف کی جو 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر جگہ ہو وہاں پر، اگر کشادگی ہو تو وہ 2 رکعت اس انداز میں پڑھنی ہے کہ نمازی اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم ہونا چاہیے، یعنی نمازی اس انداز میں کھڑا ہو، نمازی یہاں کھڑا ہو، یہ خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ اور نمازی کے بیچ میں مقام ابراہیم ہونا چاہیے۔ یہ عظمت کس وجہ سے ملی؟ ایک نبی سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے ملی۔ تو مقام ابراہیم یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر اگر وہ جو میں نے طواف کی نماز کے بارے میں کہا کہ اگر جگہ نہیں ملتی، وہاں پر بہت بھیڑ ہوتی ہے کبھی کبھی، تو پھر آپ مسجد حرام میں کہیں بھی دوسری جگہ پر جا کر، جہاں پر جگہ خالی ہو، وہاں آپ جا کر وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال مقام ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور بھی قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر موجود ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا، اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی تابوت سکینہ بھی ہے، اور ایک نشانی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک، اور اس کے واقعے کی بھی ایک تفصیل، تابوت سکینہ کی بھی ایک تفصیل ہے۔ تابوت سکینہ کے اندر انبیاء کرام کے اور نیک لوگوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، اور اس میں انبیاء کرام کی تصویریں بھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ تابوت نازل کیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تابوت سکینہ کے اندر دلوں کا چین ہے اور دلوں کا سکون ہے۔ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے تو ان کی مصیبتیں دور ہو جاتی تھی، ان کی مشکلیں آسان ہو جاتی تھی۔ تو انبیاء کرام کے تبرکات میں جب یہ برکت ہو سکتی ہے کہ ان تبرکات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو جب انبیاء کرام کے تبرکات میں یہ تاثیر ہے تو جو امام الانبیاء ہیں، جو سید المرسلین ہیں، ان کے تبرکات میں کتنی تاثیر ہوگی، اور ان سے تعلق رکھنے والی اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں کتنی برکت ہوگی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تابوت سکینہ کیا ہے اور کیا کیا تبرکات اس میں تھے، اور اس کے پیچھے کا واقعہ، تفصیلی واقعہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام، ان سے تابوت سکینہ کا کیا تعلق ہے، اور پھر وہ کرتے والا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا واقعہ، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل بیان کریں گے، اور پھر ہم ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا ذکر کریں گے۔ آئندہ ہفتے ان ساری باتوں کو ہم شامل کریں گے، تو ضرور پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کرتے ہوئے تشریف لائیں تاکہ یہ پوری باتیں آپ کو سننے کو ملے، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کو سن کر ہمارے عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، عقیدتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تبرکات کی زیارت کرنے، ان کی تعظیم کرنے، ان کا ادب و احترام کرنے اور ان سے برکتیں حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔